کہوں گا جناب اللہ کی شان دیکھیے، وقت آیا کہ اس نے اپنے دور اقتدار میں حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کی قبر شریف کی ہڈیاں نکال کے دریائے دجلہ میں بہا دی۔ شور کرتا ہے کہ اب اس یہاں کیوں آتے ہو، میں نے تو ان کی ہڈیاں ہی دریا میں بہا دی ہیں۔ اس کو تغذی بردی نے جو النجوم الظاہرہ فی تاریخ ملوک المصر والقاہرہ 5ویں اور 6 صدی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، 24 جلدوں کی کتاب ہے، میرے کتب خانے میں موجود ہے، وہ میں نے صرف اسی ایک حوالے کے لیے خریدی ہے۔ تم دیکھو گے کہ ہڈیاں تم کہتے میں نے غوث پاک کی ہڈیاں بہا دی ہیں، دیکھ تیرا کیا بنتا ہے۔ اچانک کوئی ایسا قصور اس سے ہو گیا جس کی وجہ سے اس کو بھی اور ابن یونس کو بھی دو رویہ گدھے پر سوار کر کے منہ کالا کر کے بغداد کے گلی کوچوں میں پھرایا گیا، اور جو بادشاہ وقت تھا اس نے دیکھا اور کہیں بھی تعاون نہیں ہے، اس کے گھر میں تعاون ہے، جو شاہی خاندان ہے اس میں تعاون ہے، یعنی غضب الہی نے ان کے گھروں کا تعین کر لیا، جیسا پٹوار خانے میں ان کے کاغذات تیار ہوئے ہوں، ساتھ کا پڑوسی ہے اسے تعاون نہیں ہے لیکن شاہی خاندان میں تعاون ہے۔ اس وقت وہ سمجھ گیا کہ یہ جو غوث پاک علیہ جناب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم نے بددیانتی کی ہے اس کی وجہ سے ہمیں عذاب ہو رہا ہے۔ اس وقت انہوں نے منہ کالا کر کے پورے شہر میں ان کی تشہیر کی، اور اس کے پہلے ایسا بھی ہوا کہ یہ کچھ طبابت بھی کرتا تھا، اس نے کوئی وسمہ بنایا تھا، اور وسمے میں اسے کوئی ایسا پاؤڈر بھی ڈال دیا جو بالوں کو صاف کرتا تھا، جا کے نہر میں نہایا، داڑھی نہر ہی میں رہ گئی، بال لے بکے کا بکا، واپس گھر آئے، اسی حالت میں ان کا منہ کالا کیا گیا، شہر میں پھیلایا گیا۔ اور غوث پاک علیہ جناب رحمۃ اللہ کی جو اولاد، آپ کے 26 بیٹے 23 بیٹیاں ہیں، اس میں کسی ولی اللہ کی اولاد نہیں گزری جتنی غوث پاک علیہ جناب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد گزری ہے۔ وہ جو باقی خاندان کے لوگ تھے وہ بھی ساتھ گئے اور اس کو بھی ساتھ لے کے گئے۔ جب وہاں پہنچایا تو آپ نے فرمایا، بتا ابن جوزی اب تیرا کیا حال ہے؟ ابن یونس تو وزیر اعظم تھا، اس نخرے میں تھا، اب بتا تیرا کیا حال ہے؟ مگر تم نے ہر بدتمیزی کی ہے، میں کوئی بدتمیزی کا کلمہ نہیں کہہ سکتا، میں اولاد رسول میں سے ہوں، پاکیزہ لوگوں میں سے ہوں، زبان پاکیزہ رکھنا چاہتا ہوں، تو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان پر بھی عذاب بھیجے کہ جہاں جہاں کوئی یہودی ہے اللہ اس کو مبتلا اس عذاب کرے، ان کو پتہ چلے یہ جو فلسطینین ہیں بیت المقدس شریف کے رہنے والے ہیں، اس جگہ میں تو ساری دنیا کی توبہ منظور ہوئی ہے۔ کہا فادخلوا الباب سجدا وقولوا خطۃ سنغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین۔ اللہ کریم فرمایا، او بنی اسرائیلو تم نے اچھا کھایا ہے برا بولا ہے، آسمان سے پکے پکائے کھانے آئے، بٹیر آئے، جی بھر بھر کے کھائے ہیں، اور ٹینٹ لگا دیے گئے ہیں، صاحبان بن گئے، اتنا عرصہ بادل نہیں برسا جتنا دیر تک تمہیں یہاں پناہ کی ضرورت تھی، 40 برس کا زمانہ تم نے گزارا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب طور سے واپس آئے کہتے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، او نبی بجائے اس کے کہ تو کہے کہ خدا کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو، ہم تم سے مدد چاہتے ہیں، تیرے لیے ہم نے اپنا مصر شہر چھوڑا ہے، تم ایسے کرو جس طرح یہاں کے رہنے والے لوگوں نے ایک ایک گھر میں 20 بت رکھے ہوئے ہیں، تو کم از کم ہمیں ایک بت تو بنا کے دو۔ یعنی جو بتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا اس کو کہتے ہیں کہ تو ہمیں بت بنا کے دے، بت گری کا کام تو کر، یہ برے الفاظ تم نے بولے ہیں، اب توبہ کرو۔ توبہ کس طرح ہوگی؟ فادخلوا الباب سجدا، اس دروازے سے اندر داخل ہو۔ یہ کیا وجہ جو اندر توبہ قبول کر سکتا ہے باہر کیوں نہیں کر سکتا؟ کہا دراصل جو یہ دائرہ بنا ہوا ہے اس کے اندر میرے دوستوں کے مزار ہیں، اس کے باہر میرا گھر ہے،
محبت کی عادت ہے، اپنے گھر کے مقابلے میں یار کا گھر زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس دروازے سے اندر داخل ہو، مگر جھک کے داخل ہو، اکڑ کے داخل نہ ہو۔ اس کا مطلب جھکنا بھی ایک مقصد کی شے ہے۔ سبحان اللہ۔ فَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس کو مفسرین نے کہا ہے یہ نص ہے توسل اللہ کی، اللہ کی طرف وسیلہ پکڑنے کی نص ہے۔ نص عربی زبان کا اور مفسرین کا اور اصولیوں کا ایک اصطلاحی لفظ ہے جس کو کہتے ہیں ایکسپریس پروویژن۔ آرٹیکل میں، کانسٹیٹیوشن میں جس کو کہتے ہیں ایکسپریس پروویژن، اس کو کہتے ہیں نص، کھلم کھلا حکم جس میں کوئی شک و شبہ سمجھنے کا کوئی فرق نہیں رہتا۔ یہ ایکسپریس پروویژن ہے۔ توبہ کرو، توبہ کرنا ایک، جھکنا دو، دروازے سے اندر داخل ہو۔ وہاں بھی انہوں نے کیا کیا؟ قولوا خطۃ، مولا کریم ہم توبہ کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا خنطۃ، گندم چاہتے ہیں۔ کہا گیا توبہ کرو، انہوں نے کہا مغفرت نہیں مانگتے، گندم مانگتے ہیں۔ یہ اس قوم میں سے یہ قوم ہے۔ پھر دنیا بھر میں اتنا کوئی ذلیل جانور نہیں سمجھا گیا ہوگا جتنا یہودی سمجھے گئے۔ آج بھی انگلینڈ میں اسمبلی کے اندر بھاری اکثریت ہے یہودیوں کی، امریکہ میں ہر اسمبلی میں بھاری اکثریت ہے یہودیوں کی، لیکن زمین پر اسی طرح کا بوجھ ہے۔ میں ایک مرتبہ شکاگو ہوائی اڈے پر ہوں تو ایک ان کا پادری آیا، ایک جوان عورت جو ہے اس کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ کوئی پتہ 2-3 گھنٹے تاخیر تھی پرواز کو، ہم انتظار کرتے رہے تو 2-3 گھنٹے کے بعد تنہا اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ شرعی طور پر کسی بھی اسلام میں، کسی بھی آسمانی کتاب میں اس بات کی اجازت نہیں کہ کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ بغیر نکاح کے، اجنبیت دور نہیں ہوتی، یا یہ ہے کہ ہم ولادت ہو، مادرزاد اور بہن بھائی ہوں، یعنی محرمات شرعیہ ہوں، ان کے ساتھ کسی جوان عورت کے ساتھ تنہا ہونا حرام ہے۔ یہودیوں کے مذہب بھی یہی ہے، عیسائیوں کے مذہب بھی یہی ہے۔ اب انہوں نے اپنے طرف سے مذہب گھڑ لیے ہوئے ہیں، جیسے شراب پیتے ہیں اور اس کو اپنا مذہبی شعار سمجھتے ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں کھلے طور پر شراب پیا جاتا ہے۔ جو بائبل آف برناباس ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 313 برس تک لگاتار وہ کینونیکل بک رہی ہے۔ کینونیکل بک اس کو کہتے ہیں جو سرکاری طور پر تسلیم ہو اور قوم بطور قوم کے اس کو مان لے، اس کا نام ہے بائبل آف برناباس۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خنزیر اور شراب دونوں ایک جیسے حرام ہیں، اور شراب اور پیشاب کے میں فرق کچھ نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ناپاک ہیں۔ یہ دونوں جماعتیں پیتی ہیں۔ انہوں نے یہودی کہلانے میں صرف نام استعمال کیا ہے، آسمانی کتاب کا کوئی ریفرنس استعمال نہیں کیا۔ جس کو بائبل کہتے ہیں نا، وہ ایک کتاب کا نہیں 66 کتابوں کا نام ہے۔ 66 بکس ہیں جن کو جمع کر کے بائبل کہا جاتا ہے۔ اس میں وہ 4 بائبل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہوتی ہے وہ بھی ہے، اور پینٹیٹیوک جو یہودیوں کی 5 کتابیں ہیں، پینٹیٹیوک ان کو کہتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور اپاسل کے اپیسلز جو انہوں نے کارندے بھیجے تھے، جدھر جدھر گئے انہوں نے چٹھیاں لکھی ہیں، ان چٹھیوں کا متن بھی اسی بائبل کے اندر شامل ہے۔ وہ آدمی تھے، پیغمبر نہیں تھے، انہوں نے جو کچھ چٹھیوں میں لکھا اس کو بھی انہوں نے آسمانی کتاب کا حصہ مان لیا۔ اب اپنی مرضی کے مطابق اس کے اندر ترمیم کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، گھٹاتے ہیں، کہتے ہیں اب یہ ورس ہے جو کینسل ہو گئی ہے، اب یہ ورس ہے جو کینسل ہو گئی ہے۔ اس طریقے سے اپنے دین و مذہب کا انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ اس لیے وہ اس وقت کسی کتاب کے ماننے والے نہیں ہیں۔ بڑے افسوس کے قابل بات ہے۔
اگر کوئی آدمی کسی مذہب کا ماننے والا ہو تو کم از کم اس مذہب کو تو ماننا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بالکل یزید بھی اسی قسم کا مسلمان ہے۔ یزید کے سامنے شراب کے گلاس پڑے ہوئے ہیں تو سارے کہتے ہیں یار یہ شراب کیوں پیتے ہو؟ اس کو قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ نے تفسیر مظری کے اندر لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر یہ شراب مذہب عیسیٰ میں منع ہے، مذہب اسلام میں منع ہے، میرا باپ مسلمان ہے، میری ماں جو ہے محسون بنت بخدل وہ عیسائی عورت ہے، اور اسے بڑے اشعار کہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں تو اپنے چچا زاد کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، انہوں نے سیاسی مقصد کے لیے سربراہ مملکت کے ساتھ مجھے جوت دیا ہے، میں اس کو ہرگز نہیں مانتے۔ ایک دن جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہتی تھی تو پورا مہینہ جا کے اور اپنے یاروں کے پاس رہتی تھی۔ تو یہ کہتا ہے یزید یارو مجھے ملامت نہ کرو، میرا باپ مسلمان ہے، میری ماں عیسائی ہے، اگر مومن بن کے شراب حلال نہیں ہے، میں عیسائی بن کے پیتا ہوں۔ اندازہ کریں آج مولانا طبقے کے ایک بڑے کثیر تعداد کو خیال ہے اس کو یزید کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ آج سے کوئی 60 برس پہلے کی بات ہے، میں نعرے میں تقریر کے لیے گیا، شاید اس وقت کے لوگ کچھ زندہ ہے وہ بتائیں گے۔ اس کے مولوی مسکین صاحب دالگرہ بازار میں اس وقت دال بیچا کرتے تھے، اور گورسیوں والے وہ ایک مولوی صاحب شاہ صاحب کہلاتے تھے، وہ پچر ہیں، شاہ صاحب ہرگز نہیں ہیں۔ تینوں ایک سواری پہ گئے، جب وہاں پہنچے تو انہوں نے مجھے چھوٹا سمجھ کے، داڑھی مچورت نہیں تھی، انہوں نے سمجھا پہلے اس کو تقریر کراؤ تاکہ کچھ جو وقت ضائع کرنے کا ہے وہ اس پر خرچ ہو جائے، باقی سارا جو سالم قسم کا ٹائم وہ ہمیں مل جائے۔ مجھے کھڑا کیا، میں نے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد میں نے کہا آج حضرت امام علی مقام کی شہادت کا دن ہے اور یزید بے ایمان مردود کی ہلاکت کا دن ہے۔ وہ دونوں بولے مسکین بولے، کہنے اوہو، میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یزید کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا آپ بتائیں آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں یا کافر کہتے ہیں؟ میں نے کہا مومن کہتا ہوں۔ میں نے کہا پھر آپ میں یزید میں کیا فرق ہے؟ کہا وہ ایک گنہگار مسلمان تھا۔ میں نے کہا آپ اپنے آپ کو معصوم سمجھتے ہیں یا گنہگار سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا گنہگار سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا پھر آپ میں اور یزید میں کیا فرق ہے؟ آپ بھی گنہگار مسلمان ہیں اور وہ بھی گنہگار ہی مسلمان تھا۔ اب جناب وہ دونوں مولانا بڑے گھبرائے، وہ سمجھتے تھے شاید کوئی نوجوان آدمی نعت خوان ہے، یہ نعت پڑھے گا، یہ کتابیں پڑھا ہوا نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ ائمہ فقہ میں مجتہدین میں سے اگر میں بتا دوں کہ فلاں اس کو کافر کہا تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ حضرت امام احمد حنبل پہلا بندہ ہے جسے یزید کو کافر کہا ہے، اور اس پر اہل علم نے آج تک تحقیق کی ہے۔ حضرت علامہ عبدالغفور صاحب ہزاروی، ان سے ایک مرتبہ پوچھا گیا بتاؤ آپ یزید کے مطلب کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کو میں کافر 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 کہتا ہوں۔ کہا امام ابو حنیفہ نے تو ان کو کافر نہیں کہا۔ انہوں نے کہا ماں پتہ ہے میں نے امام نے ان کو کافر کیوں نہیں کیا؟ ان کا وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں دراصل کفر کی بھی ایک حد ہے، اسلام کی بھی ایک حد ہے۔ یزید نے کفر اور اسلام کی دونوں سرحدیں پار کی ہیں۔ تو امام صاحب کہتے ہیں اب کیا ہو سکتا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نہ وہ مومن ہے نہ وہ کافر ہے۔ کافروں میں بھی اتنا ردی ہے کہ کفر کی سرحدوں کو پار کر کے ہے۔ اصل مضمون جس کو میں نے چھیڑا ہوا تھا اس پر بات نہیں کر سکا۔ پچھلے جمعے والدین کے حقوق پر بات کی تھی، آج بھی کرنا چاہتا تھا۔